جس سال ہمارے نبی پیدا ہوئے اللہ نے 6 بر اعظم میں ہر ماں کو بیٹا دیا، کسی کی بیٹی نہیں پیدا ہوئی، ہر ماں کو اللہ نے بیٹا دیا، سب اللہ اپنے حبیب کے پروٹوکول میں۔ بیٹے کو ہر کوئی زیادہ پسند کرتا ہے، تو وہ جب حضرت جو حلیمہ تھی ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی اور ان کا گدھا بھی کمزور تھا، تو لہذا وہ پیچھے رہ گئیں۔ 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں، جو آئے آپ کے گھر تو پتہ چلا یتیم تو چھوڑ کے چلی جائے اور کوئی اور بچہ لے لے۔ تو اس دن مکے میں 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اسی دن کی بات نہیں، وہ تھوڑا آگے چل کے۔ تو ایک آپ یتیم تھے، باقی 9 کے والدین تھے، تو یہ 9 عورتوں نے 9 بچے ریزرو کر لیے اور لے کے چل پڑی۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی تو وہ بھی آئیں، تو یتیم سنا تو چھوڑ کے چلی گئی، اور جا کے سارا مکہ ڈھونڈا، کوئی بھی نہیں ملا، سارے بچے چلے گئے تھے۔ تو ان کے خامند کہنے لگے کہ یتیم بچہ لے لے، کوئی ثواب بھی ملے گا ہمیں۔ تو پھر وہ عبد المطلب کے پاس آئیں، تو انہوں نے وہ جو میں نے پہلے بتا دیا ان کا انٹرویو کیا۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ یہ بڑی برکت والا بچہ ہے۔ تو اس کی ایک دفعہ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی ہیں۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں آپ کے گھر آیا تھا اور آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے معصوم، تو بچہ ایسے کرتا نا، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، کہ میں نے ایسے اوپر دیکھا تو 14ویں کا چاند تھا، جب آپ ایسے کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ ہاتھ ایسے کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ آپ کے ٹانگوں اور ہاتھوں کی موومنٹ سے چاند ایسے ایسے ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی و یحاکینی، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھے کہانیاں سناتا تھا، ویمنعنی من البکاء، اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا کہ میری ماں اپنے کام میں لگی رہے۔ تو مجھے تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا۔ تو حضرت حلیمہ نے جو ہی گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ قحط کا زمانہ تھا، تو ایک بیٹا جو تھا وہ پہلے سے تھا حضرت حلیمہ کا، دودھ بالکل خالی تھا، یا آپ کو گود میں لیا تو چھاتیاں بھر گئی۔ تو اس نے الٹی طرف لگایا تو آپ نے ہونٹ بند کر لیے، پھر سیدھی طرف لگایا آپ نے پینا شروع کر دیا۔ جب یہاں سے دودھ ختم ہوا پھر ادھر کیا تو آپ نے ہونٹ بند کر لیے کہ اپنے بھائی کے لیے حصہ چھوڑ دیا۔ تو رات ہو گئی تھی، تو کہنے لگیں حضرت حلیمہ کہ جا کے دیکھو شاید اونٹنے میں کوئی قطرہ دودھ ہو۔ وہ کہنے لگے دودھ کہاں سے ہوگا؟ تو تھانی اوپر چڑھ گئے، کہنے لگے شاید اس بچے کی برکت سے کچھ ہو جائے۔ تو اب وہ گئے اونٹنی کے پاس، اندھیرا تھا، تو جب ٹٹولا تو اس کے تھن نیچے لٹکے ہوئے تھے مشکیزے کی طرح۔ تو اس نے سارا دودھ نکال کے اتنا بڑا جگ بھر لیا۔ تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ اونٹنی سے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس بچے کی برکت سے آیا ہے۔ تو اس رات پھر کہنے لگے ہم بڑے آرام سے سوئے کہ پیٹ میں کچھ گیا۔ اب اگلے دن جب سفر شروع کیا تو گدھے پر بیٹھیں اور بچے کو گود میں لیا اور اس کی باگ اٹھائی طائف کی طرف، تو اس نے جھٹکا لیا گدھے نے اور حرم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایسے سجدہ کیا۔
پھر سر اٹھایا، پھر دوسری دفعہ سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر تیسری دفعہ سجدہ کیا، سجدہ شکر، کہ گدھے کو بھی پتہ تھا کہ میرے اوپر کون ہے، نہ ماں کو پتہ ہے نہ دائی کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے اوپر کون ہے۔ اور ان کے قافلے کی، ان کے قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے روانہ ہو چکی تھیں۔ ان کی اونٹنی اور گدھے کی اتنی رفتار تیز ہوئی کہ 24 گھنٹے کو کور کیا اور ان سے آگے نکل گئیں۔ جب وہ آگے نکلیں تو کہنے لگی حلیمہ سواری بدل لی؟ کہنے لگی سواری تو نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔